بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کر لیتے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو پچھلے دنوں سے بہت سوشل میڈیا پہ مین اسٹریم میڈیا پہ بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ موضوع دراصل یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پچھلے دنوں تقریر کی تھی، تو اس تقریر کے دوران انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہے تھے کہ جس کی وجہ سے کافی اس پہ مسائل پیدا ہوئے اور ان کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ بھی درج کرایا گیا اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا۔ دیگر ہماری مذہبی جماعتوں، سیاسی جماعتوں اور عوام الناس میں اس مسئلے کو بڑے زور شور سے پیش کیا گیا۔ تو اس پہ باتیں کچھ کرنی ہے، میرے ذہن میں تھا کہ میں اس پہ کچھ بات کروں۔ دیکھیں، اصل میں اس جو عمران خان صاحب نے جو الفاظ کہے ہیں، پہلے ہم ان الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ قطع نظر کہ آپ کا کسی مذہبی جماعت سے تعلق ہے، سیاسی جماعت سے تعلق ہے، یا آپ عام ایک پاکستان کے شہری ہیں، ایک فرد ہیں، تو اس تقریر کے وہ جو الفاظ ہیں اس کو اگر آپ غور سے سنیں، اس پہ تھوڑا سوچیں اور اس کو پرکھیں، تو اس سے خود آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس سے توہین مذہب کا فتویٰ لگایا جائے عمران خان صاحب پہ یا توہین مذہب کا کیس کیا جائے۔ اور ہمیں میرے خیال میں اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں، عمران خان صاحب سے آپ سیاسی اختلاف کریں، ان کی پالیسی سے آپ اختلاف کریں، ان کی پولیٹکس سے آپ اختلاف کریں، سب چیزوں سے کریں، لیکن جو حق اور صحیح بات ہے آپ اس کا بہرحال اقرار کریں۔ اور ویسے بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم مذہب جیسے مقدس چیز کو ہم سیاست کے لیے استعمال کریں۔ بہرحال تو وہ جو عمران خان صاحب نے الفاظ کہے تھے، وہ الفاظ یہ تھے کہ دراصل وہ اپنی بات ایک تسلسل سے کہنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے منہ سے کچھ الفاظ نکل گئے کہ میں تمہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر ہے یہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں موجودہ اس نظام سے تمہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تعلیمات ہیں ان کے ذریعے سے یہ جو اس وقت جو غلامی ہے اس سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ تو اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بھی سمجھیں کہ عمران خان صاحب کی اگر آپ ساری زندگی کو دیکھیں، جو غالباً ان کی عمر اس وقت 70 کے پیٹے میں وہ شاید قریب پہنچ چکے ہیں، تو ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ باہر انگلینڈ میں گزرا ہے۔ ظاہر ہے وہ کوئی مذہبی پیشوا، مذہبی آدمی کے بیٹے تو نہیں تھے، وہ ایک عام آدمی کی اولاد تھی۔ کرکٹ شروع کیا جوانی میں، باہر چلے گئے اور عمر کا ایک بہت بڑا حصہ باہر کی دنیا میں انگریزوں کے ساتھ گزارا، اور ظاہر ہے دینی تعلیمات بھی نہیں تھی ان کے پاس۔ ایک عام آدمی، دنیا دار قسم کے آدمی ہیں عمران خان صاحب۔ تو اب جب وہ پاکستان آئے، انہوں نے ایک سیاست کا آغاز کیا، پھر وہ وزیر اعظم رہے، تو ان سے دوران تقریر اس طرح کے الفاظ کا نکل جانا، تو یہ کوئی ظاہر ہے جان بوجھ کے انہوں نے نہیں کیا۔ اور اس میں بھی ایک بات اور یہ ہے کہ اس وقت ظاہر وہ علماء کرام سے رابطے میں ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب اور کچھ ایسی دیگر شخصیات ہیں جن کا نام میں یہاں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، ان کا نام وہ ظاہر ان کی طرف سے مجھے اجازت نہ ہو۔ تو ان حضرات وقتاً فوقتاً ان کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، انہیں سمجھاتے رہتے ہیں اور انہیں بتاتے رہتے ہیں کہ آپ جس انقلاب کی، جس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور یقیناً اس پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ تو اب عمران خان صاحب ایک عام آدمی ہیں اور ظاہر ہے ان کی زندگی کی یہ دینی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ایک ابتدا ہے، شروعات ہے۔ اس وقت وہ
شروع کر رہے ہیں ان کو. تو ایک عام انسان کے لیے جنہوں نے ساری زندگی انگلینڈ میں گزاری، انگریزی بولتے پڑھتے لکھتے لکھاتے بڑے ہوئے، تو اسلامی تعلیمات کو زبان سے ادا کرنا، اسلامی تعلیمات کو یاد کرنا اور ان کو بولنا، ظاہر ہے ایسے آدمی کے لیے پھر عربی الفاظ کا جو استعمال ہے وہ بھی خاصا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے اگر آپ ہندوستان میں انڈیا کے پرانے لوگوں سے ملے جو پرانے لکھنؤ کے دور کے ہیں، تو ان کی اردو قدر مختلف ہے، اور یہاں کی جو ہمارے ہم لوگ بعد کی جو نسلیں ہماری اردو بہت مختلف ہے. اب وہ جو اردو ہے اس کے الفاظ نہ ہمیں سمجھ آتے ہیں اور نہ ان کی ہم ادائیگی کر سکتے ہیں. تو یہی حال عمران خان صاحب کا ہے کہ ظاہر ہے ان سے الفاظ پوری طرح نہیں بولے جاتے، ان کی زبان پہ نہیں. اکثر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی انگلش کے الفاظ بولتے ہوئے ظاہر انگلش میں مشکل ہو جاتی ہے اور وہ ہماری زبان سے صحیح ادا نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے توہین مذہب کو مقدمہ کرنا یا توہین مذہب کا الزام لگانا تو میرے خیال سے یہ سراسر ناانصافی ہوگی اور سراسر زیادتی ہوگی. بہرحال باقی اختلافات کی گنجائش اللہ نے دی ہے، آپ اختلاف ضرور کریں. تو اسی پس منظر میں یہی کچھ آپ دیکھیں. اور پھر عمران خان صاحب کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو ظاہر ہے اب کی جو وہ زندگی ہے ان کی 2018 کے بعد کی، تو اس میں خاصی تبدیلی آئی اور ایک نیک خاتون کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. ظاہر ہے وہ زندگی ان کی بڑی اچھی ہے، گزر رہی ہے، اور نماز صوم و صلات کی بڑی پابندی وہ کر رہے ہیں. کیونکہ اب بھی اگر ہم وہاں چلے جائیں جہاں عمران خان صاحب کی رہائش ہے بنی گالا اسلام آباد، تو وہاں ان کے گھر کے بالکل متصل ساتھ مسجد انہوں نے بنائی ہوئی ہے. وہاں باقاعدہ مؤذن ہے، امام ہے، اور پوری مسجد تقریباً کوئی 8-9 صفوں کی مسجد ہے. بڑی مسجد ہے اور لمبی لمبی صفیں ہیں اس میں باقاعدہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص دیکھیں، دین وہ ہم میں سے کسی کا نہیں ہے. دین اللہ نے بھیجا ہے اور دین کا کام اللہ اپنے کسی بھی بندے سے لے سکتا ہے. دین کا کام اللہ کسی بندے سے بھی لے سکتا ہے، وہ چاہے کوئی ادنا درجے کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو. تو اس وقت مسجد ہے اور سارا کچھ ہے، اور اللہ نے پچھلے کچھ عرصے سے ان کا ذہن تبدیل کیا. علماء کے ساتھ ان کا ایک تعلق رہا، ایک سلسلہ رہا. بڑی قدر کرتے ہیں علماء کرام کی اور بہت عزت دیتے ہیں ان علماء کرام کو. اور پچھلے ان کی کوشش رہی کہ علماء مدارس ان کو سہولت دی جائے، انہیں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے، ان کے مسائل کو سنا جائے. تو میرے خیال سے ظاہر ہے ہم چونکہ خود علماء ہیں، ہمارا واسطہ ہے، ہماری یہ فیلڈ ہے، تو صحیح انصاف کے پہلو سے اگر اس بات کو دیکھا جائے تو یہ کوئی توہین مذہب نہیں ہے اور نہ توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے آئندہ چل کے کہ مذہب کی خدمت پاکستان مسلم لیگ نون چونکہ اب یہی ایک کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے توہین مذہب کی ہے، تو اس پہ بات کر لیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بننے سے اب تک دین کی کیا خدمت کی ہے اور دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اور 3 سے 4 دفعہ حکومت کا خود اپنی حکومت بنانے کے باوجود ان کی کیا خدمات رہی، پارٹی قیادت سے لے کے نیچے کارکنوں تک. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے سامنے یہ بھی رکھیں گے کہ پچھلے 2018 سے لے کے 2022 تک پچھلے 3.5 سال کے اس مختصر سے عرصے میں عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب کی دین کے لیے کیا خدمات رہیں. تو میرے خیال میں اس سے آپ کو اور زیادہ یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اصل دین کے ساتھ محبت کرنے والا، دین کو پھیلانے والا اور دین پہ چلنے والا اور دین کے لیے کام کرنے والا کون ہے اور
کون نہیں ہے، اور وہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کو، دین کو نقصان ہوا، اور ظاہر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کتنے دین کا نقصان ہوا اور کتنا دین کا فائدہ ہوا۔ تو اس سے میرا خیال بات اور واضح ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ فی الحال تو یہ ہے کہ اس مسئلے کو توہین مذہب کا معاملہ نہ بنایا جائے، اور اسی کے ساتھ جو ہمارے لوگ ہیں، عوام ہے، ان سے بھی بھرپور گزارش ہے کہ اس بات کو تعصب کی اینک اتار کے، تعصب سے ہٹ کے اس بات کو لیا جائے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اس پہ غور کریں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے۔ کافی معلومات ہے، کافی انٹرسٹنگ ویڈیو ہماری ہوگی اگلی، اور ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو حضرات ہیں، جو اس وقت ایک عمران خان صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ دین اسلام اور اسلام کے خلاف، مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف کیا کیا کرتے رہے، کیا کیا کہتے رہے اور کیا نہیں کہتے رہے، اور اس میں ہم بتائیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور مذہبی جماعتوں کا اب تک کا اتحاد کس طرح رہا، کس طرح نہیں رہا، ان کے تعلقات کیسے رہے، تو اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔